بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے روزے کے احکام بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بھولے سے کھا لے یا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اسے اللہ نے کھلایا ہے، اسے اللہ نے پلایا ہے۔ علماء نے ایک بات اور بیان فرمائی ہے، اگر کوئی کھا رہا ہو تو اسے یاد دلانا واجب ہے۔ اسے معلوم ہے کہ روزہ ہے لیکن وہ بھول گیا ہے، لیکن اس دوسرے کو معلوم ہے اس کا روزہ ہے، اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجیے، وہ یہ، کوئی ایسا بوڑھا جسے روزہ رکھا اسے یاد نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے، وہ بھولے میں کھا رہا ہے، تو اس کو یاد نہ دلانا واجب ہے۔ اس اعتبار سے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کچھ کھا لے گا اس کے جسم میں قوت و توانائی پیدا ہو جائے گی، عبادت ٹھیک طرح سے کرے گا، روزہ پورا کر لے گا، تو پھر اس کو یاد دلانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر نوجوان بھولے سے کھا رہا ہے تو اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ لیکن یہ اکثر جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے کمزور ہوتے ہیں، اور نوجوان اکثر جو ہے ان میں قوت و طاقت ہوتی ہے۔ لیکن بعض بوڑھے بڑے قوی ہوتے ہیں اور بعض نوجوان بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ اور کسی کے حلق میں اگر مچھر یا مکھی چلی جائے اچانک ہی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی کاروبار کرتا ہے، کہیں کوئی غدوبار کہیں زیادہ ہے اور غدوبار اڑ کر اس کے حلق میں چلا گیا، فرض کر لیے آٹے کی چکی پہ کام کرتا ہے یا بھینسوں کے باڑے میں یا کوئی ایسی جگہ جہاں مٹی اور گد و غبار زیادہ ہوتا ہے، وہ اڑتا ہے اور اڑ کے حلق میں چلا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کل بھی ہم نے وضو کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کر دیا تھا۔ اسی طرح کسی نے غسل کیا اور غسل کے دوران اس نے کلی کی اور کوئی خون کی ہلکی سی معمولی سی تری اس کے منہ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی طبیب ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی دوائیں بناتا ہے، اس نے دوا کوٹنی شروع کی اور دوا کوٹنے کا ذائقہ جو ہے اس کا کڑواہٹ اس کی حلق میں محسوس ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کل کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ کیا روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ بعض لپسٹک لگاتے ہیں، خواتین لپسٹک لگاتی ہیں، روزے کی حالت میں لپسٹک لگائی جا سکتی ہے۔ ایک بات کا خیال رکھا جائے، اگر زبان پھیریں اور زبان کے ذریعے اس کا ذائقہ حلق میں اترے گا تو اس سے روزہ بولیے ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی صاحب نے پوچھا کہ میں دانت صاف کرتا ہوں تو کیا منجن سے، جو مختلف منجن ہوتے ہیں کیمیکل کے بنے ہوئے، کیا اس سے روزے کی حالت میں منجن کیا جا سکتا ہے؟ تو کسی بھی قسم کا منجن ہو، چاہے ڈینٹونک ہو یا لقمانی ہو، سلیمانی ہو، جتنے منجن بازار میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ نیلا ہو، پیلا ہو، سفید ہو، کالا ہو، اس سے روزے کی حالت میں منجن نہیں کر سکتے، یعنی کہ دانتوں کو صاف نہیں کر سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ مسواک کر سکتے ہیں اور مسواک کرنے کا اجر و ثواب ہے، تازہ مسواک نہیں کر سکتے۔ جس نے بھی نئی نئی مسواک خریدی ہو وہ تازہ ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو لہذا اس سے بھی روزہ بولیے ٹوٹ جائے گا۔ حضرات گرامی، روزے کے مسائل جو آپ کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو ان کو سمجھیں گے تو یاد رکھیں گے، جب یاد رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بے شمار فائدہ ہوگا اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ آخری بات کرتا ہوں، پھر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ اسی کل بچے نے سوال کیا بڑی معصومیت سے، بعض بچے ہوتے ہیں نا بڑے معصومانہ سوال کرتے ہیں، تو دو بچوں کی آپس میں بحث ہو رہی ہے کہ اب بحث کر رہے ہیں کہ
گانا سننے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ گانا سننے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو گانا سننے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ سمجھ بتا کے گانا سننا ویسے ہی منع ہے، حرام ہے، تو روزے میں تو اور زیادہ حرام ہے، زیادہ گناہ ہے۔ جس طرح عام دنوں میں گناہ جو نقصان دہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے۔ تو ان تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔